الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عیسوی سال کا آخری مہینہ اور اس کا آخری عشرہ اس اعتبار سے ہمارے ہاں بہت زیادہ اہم ہے۔ دو بڑی تقریبات ان دنوں میں ہمارے ہاں منعقد ہوتی ہیں۔ 25 دسمبر کو
عیسائیوں کا، اہل کتاب کا عید کا دن ہے، اور 1 جنوری کی پہلی رات نئے سال کی آمد پہ ہمارے ہاں جشن منائے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ کرسمس ڈے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عید کا دن عیسائیوں کا ہمارے ہاں مسلم کمیونٹی میں 2 قسم کے سوچ و بچار موجود ہے۔ حالات کا تقاضا ہے، آخر عیسائی ہمارے اس ملک کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا حصہ ہیں، اور جیسے ہماری عیدوں پر وہ ہمیں مبارک دیتے ہیں تو ویسے ہی ہمیں ان کی عید پر انہیں مبارک دینا چاہیے۔ یہ سوچ ہے لوئر مڈل کلاس کی۔ عام لوگ جو معاشرے میں کوئی بہت بڑا لیڈنگ رول نہیں رکھتے، وہ جی صفائی کرنے والا ہے، محلے دار ہے، ساتھ کی ٹھٹھی میں رہتا ہے، اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے، بہت سارے معاملات میں ہمارے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے، اس لیے اس دن کی نسبت سے ہم اسے تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، اور ان دنوں میں 25 دسمبر کو چونکہ وہ چھٹی کرتے ہیں، سارے اپنی اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آتے، ہم انہیں مبارک بھی دے دیتے ہیں، آخر ان کی خوشی کا دن ہے۔ لیکن جو ہمارا لیڈنگ رول پلے کرنے والا طبقہ ہے، وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا ہماری بیوروکریسی ہو، اس دن باقاعدہ عیسائیوں کے منعقد کردہ اجتماعات میں ہماری طرف سے شرکت ہوتی ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں منعقد کی گئی اس عید میں یا تقریب میں باقاعدہ کیک کاٹے جاتے ہیں، اور ہمارے بہت بڑے بڑے مذہبی زعماء وہاں جا کے اس کا آغاز سورہ اخلاص کی تلاوت سے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعوت توحید کا حق ادا کر دیا۔ عام طور پہ جس طبقے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، اس میں یہ چیزیں کسی خاص سوچ اور گہرائی کے ساتھ دیکھی نہیں جاتی۔ کوئی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے، ہماری اس میں کوئی پختہ فکر ہے ہی نہیں۔ میں اس مختصر سی نشست میں اس حوالے سے کتاب و سنت کے چند دلائل عرض کروں گا، ہمارا اس پہ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، بنیادی طور پہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اسلام ایک مستقل تہذیبی نظام ہے۔ آپ نے کس کے ساتھ کس حد تک کوآپریشن رکھنی ہے، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی خوشیوں میں آپ نے کس حد تک شرکت کرنی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسلام نے جس پہ پوری صراحت کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو آگاہ نہ کیا ہو۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے طور طریقے لوگ تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو اللہ کی شریعت پر، رب کی وحدانیت پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیا ہوا قانون اس سے بہتر اور کوئی ضابطہ نہیں۔
ومن احسن من اللہ حکما، فیصلے، قانون، شریعت، دستور، طرز زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام سے بہتر کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے ساتھ کس حد تک مل جل کے رہنے کا ہمیں حق دیا. اور یاد رکھیے کسی کو اپنے دل سے پسند کرنا، محبت اور اخوت کا رشتہ کسی سے استوار کرنا، اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو. کسی بے عقیدہ آدمی سے، اور خاص طور پہ وہ جو صریحاً کافر ہے، کلمے کا منکر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جس نے تسلیم نہیں کیا، کاروبار ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین تو یہودیوں سے بھی کیا، عیسائیوں سے بھی کیا. کسی بھی کافر سے علی الاطلاق حکم یہی ہے، آپ لین دین کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ معاشرتی کوآپریشن آپ کی ہو سکتی، آپ اس کے ساتھ اسے ملازم رکھ سکتے ہیں، آپ کو ضرورت پیش آئی تو آپ اس کے ہاں ملازمت کر سکتے ہیں. فردر احکام یہ پھر حالات دیکھ کے طے کیے جائیں گے، لیکن چاہے آپ اس کے ملازم ہو، چاہے وہ آپ کا ملازم ہو، چاہے آپ کو اپنی معاشرتی زندگی میں اس کی بہت ساری خدمات میسر ہوں، کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ دلی رغبت اور محبت رکھنا جائز. اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکماً اس سے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنے دلی دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ہیں، کافر ہیں نا، تو دوستی کی بنیاد تو عقیدہ ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بہت خوفناک بات ہے. جس نے انہیں دوست بنا لیا وہ انہی میں سے ہو گیا. کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اہل الحدیث ہے، اہل السنہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جو ان کے ساتھ دلی دوستی لگاتا ہے وہ انہی جیسا ہے، انہی میں سے. اس کے عقیدے کی غیرت ختم ہو گئی. وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے منکر ہیں، تو رب کی توحید کا ماننے والا ہے. یہ تیرا عقیدہ اتنا تو غیرت مند ہونا چاہیے نا کہ ایک مشرک کے ساتھ تیرے دل کا رشتہ کیسے قائم ہو گیا. اگر اس کے باوجود ہو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تیری توحید میں کوئی غیرت اور حمیت باقی، اور بے حمیت توحید کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کو غیرت مند، عزت دار اور اپنے عقیدے کا وقار سمجھنے والے مومن درکار ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ہزار قسم کے ان کے پاس دلائل ہوں گے. اگر نہ جائیں تو اقوام عالم میں ہمارا امیج بہتر نہیں ہوتا. اللہ اکبر، یہ بدقسمتی ہے ہماری. اس پہ باقاعدہ لاجک پیش کی جاتی ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ملک کے مدار المہام ہیں، یہ تو جاتے ہی ہیں، یہ تو باقاعدہ جاتے ہیں. ان کی صلیب کو جا کے سلیوٹ بھی کرتے ہیں، ان کے کیک بھی کاٹتے ہیں، وہاں ان کے جو بھجن وغیرہ گائے جاتے ہیں، جو ان کے مذہبی گیت ہوتے ہیں، اسے بھی سماعت کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا ایک ہی مجلس میں اتفاق دنیا کو دکھانے کے لیے قرآن مجید کی بھی تلاوت ہوتی ہے، انجیل کی بھی تلاوت ہوتی ہے. کیا معنی ہے؟ آپ نے قرآن مجید کو اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. قرآن مجید تو ماقبل ساری کتابوں کی ناسخ ہے، اور قرآن مجید کا حق یہ ہے اس کے نزول کے بعد
کسی اور کتاب کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. کسی اور کتاب کی تلاوت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا. وہ انجیل تلاوت کرتا ہے، ہمارا مولوی وہاں قرآن مجید تلاوت کرتا ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت کچھ بھی ہے. قرآن مجید کا یہ مقام نہیں تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی، اور مجھے اس اصطلاح کی کبھی سمجھ نہیں آئی. مذہبی ہم آہنگی کیا ہوتا ہے؟ مذاہب تو باہم ہم آہنگ نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، تم میرے کو نہیں مانتے. لکم دینکم ولی دین، کوئی مذہبی ہم آہنگی نہیں. تمہیں مبارک ہو، میرا مجھے مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے، غیر مسلموں کے، اہل کتاب کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ یہ جتنے ڈھکوسلے ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے کرنے کے باوجود اسلام کے دیے ہوئے حقوق کا عشر عشیر بھی یہ پورا نہیں کرتے. سب سے زیادہ تحفظ ان کو اسلام نے دیا. ہم مذاہب کو برابر کر رہے ہیں. آپ عیسائیت اور اسلام کو برابر سمجھتے ہیں؟ اسلام ناسخ ہے سارے دینوں کا، قرآن ناسخ ہے ساری کتابوں کا. قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب کی بطور عبادت تلاوت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ آسمان سے کیوں نہ اتاری گئی ہو. ہاں کوئی تعلیمی مقاصد ہو، دنیا کو علم سے روشناس کروانا مقصد ہو، تو پھر طے کیا جائے گا کہ کس بندے کو تورات یا انجیل پڑھنے کا حق ہے یا نہیں. اسے بطور عبادت آپ تلاوت نہیں کر سکتے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بالکل نہیں. صاف ستھری بات ہے. کاروبار ضرورت ہے تو ان سے کرو، لین دین کرنا ہے تو کرو، اپنی معاشرت میں ان کے تعاون کی ضرورت ہے تو لو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسریٰ فارس کی افواج کے خلاف عیسائیوں سے جنگ میں معاملت لی ہے. یہ ثابت ہے. لیکن ان کی کسی مذہبی تقریب میں جا کے ان کی مذہبی رسومات کو تسلیم کرنا، اس کی کوئی گنجائش؟ گرجا گھروں میں جا کے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. مت پڑھو جا کے نماز. کیوں؟ تیرے عقیدے پہ شبہ پیدا ہوگا. وہ تو وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، وہ تو سیدہ مریم کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں علیہ السلام، وہ تو اکالیم ثلاثہ کو پوچھتے ہیں. تو ایک وحدہ لا شریک کی پرستش کرنے والا ہے. اگر تو بھی انہی کے عبادت خانے میں جا کے یہ سب کچھ کرے گا، شبہ پیدا ہوگا کہ شاید تیرے اندر توحید کی وہ غیرت باقی نہیں رہی. منع کر دیا گیا ہے. اور یہ کام باقاعدہ ان کی عید ہے. اچھا جی وہ بھی تو ہمارے ہاں قربانی پہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جانوروں کے فضلے اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان تتقوا فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم. یہ جو بیچارے اندر سے کمزور ہیں نا، جن کے عقیدے پختہ نہیں ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، ان کے گرجاؤں میں بھی جانا چاہیے، ان کی تقریبات میں بھی شریک ہونا چاہیے. کیوں؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، تاکہ امریکہ ہم پہ راضی رہے. ہم دنیا کو سافٹ کارنر، نرم اسلام کی تصویر پیش کریں. اللہ کی قسم میں قرآن مجید عرض کرتا ہوں، یہ کوئی تبصرے تجزیے یا کہانیاں نہیں. النقشہ
یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ ڈرتے ہیں کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں. اگر ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھیں گے تو دشمن ہم پہ ناراض ہو جائے گا. یاد رکھیں رویے کی نرمی اور ہوتی ہے اور عقیدے میں لچک اور ہوتی ہے. آپ رکھیں نرم رویہ. آپ کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں اسے میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. شریعت آپ کو اس پہ اجر کی بشارت دیتی ہے. بھوکا ہے کھانا کھلائیں، بے لباس ہے اسے کپڑے پہنائیں، کریں اس کی تالیف قلب. اسلامی مصالحت کے پیش نظر آپ اس کے ساتھ معاملت کریں، لیکن اس کے باطل عقیدے کی پروموشن کے لیے وہاں جانا اور اپنی نگاہوں کے سامنے جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے عقیدے پر مہر تصدیق سمجھ کرنا جب وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی صورت گوارا. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وقت آئے گا یہ پچھتاووں کا شکار ہوں گے. ہم نہ عقیدے کا تحفظ کر سکے اور نہ ہی اپنی دنیا بچا سکے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب مدینہ میں تھے، مفصل احکام ان کے متعلق موجود ہیں. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مومن کو اپنا دوست بنائے. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، جس نے ایسا کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس کے لیے پھر کچھ نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ الا ان تتقوا منہم تقاتا، ہاں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جنگ لگی ہوئی ہے، حالات بہت خراب ہیں، اپنی امت ملت دین کے دفاع کے لیے کوئی داؤ پیچ اختیار کرنا چاہو تو کر لو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اس کا خوف ذہن میں رکھنا، تم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہونا ہے، اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کی شرک پر مبنی مجالس میں تم شریک ہوئے، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے، تو اللہ کے ہاں تم نے پیش ہونا. کیا جواب دو گے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں جانا ہے وہاں. اہل علم نے 3 صورتیں یہاں ذکر کی ہیں، بہت اچھے سے میرے بھائی اور بہنیں سمجھ لیں. موالات، دلی رغبت، عقیدت و احترام کے رشتے کسی بھی غیر مسلم سے قطعاً حرام ہے. ان کی کوئی صورت نہیں ہے جواز کی، وہ کوئی بھی کرے، کسی بھی سطح پر کرے. دوسرا ہے مدارات، عام ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے خاطر مدارت. 3 صورتوں میں یہ جائز ہے. کسی نقصان سے بچنے کے لیے بندہ بد زبان ہے، وہ آتا ہے، آپ اسے ویلکم کہتے ہیں، اسے کرسی پیش کرتے ہیں، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہیں. غیر مسلم کی بات کرتا ہوں. یا آپ جانتے ہیں کہ یہ با اثر ہے. با اثر ایک مثبت انداز سے ہوتا ہے، اور دوسرا با اثر آپ جانتے ہیں جو جتنا بڑا لچا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ با اثر ہوتا ہے. آپ دفع ضرر کے لیے اس کے نقصان اور دشمنی سے بچنے کے لیے اسے ویلکم کریں. موالات نہیں، یہ میری بات یاد رکھ لو. دلی رغبت اور دوستی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ پہ حملہ کر دیں. خاطر مدارت جائز ہے دفع ضرر کے لیے. دوسری بات مصلحت دینی. ٹھیک ہے جی، وہ آتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتا ہے،
آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، چائے پیش کی ہے، اسے کھانا کھلایا ہے، ضرورت تھی اس کے بچے کا علاج کروایا ہے، اب اس کا دل ذرا مائل ہو گیا ہے آپ کی طرف، نرم ہو گیا ہے، اب آپ نے اسے توحید کی دعوت پیش کی ہے. وہ مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ اس کی خاطر مدارت اس لیے کرتے ہیں کہ میں اسے اسلام کی دعوت پیش کروں گا، یہ بھی جائز ہے. اور تیسری صورت، بطور مہمان آپ کے پاس آیا تو مہمان کی عزت کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، کر لی. تیسری صورت ہے، تیسری ان کے ساتھ رویہ ہے مواسات، برا سلوک کرنا. جیسے موالات کا، دلی تعلقات قائم کرنے کا اسلام ہمیں حق نہیں دیتا، ویسے ہی بد سلوکی کا بھی اسلام ہمیں حق. جو حربی کافر ہے، جو آپ کے خلاف ہے، آپ اس کی مخالفت کریں، اس کے ساتھ آپ برا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر حربی کافر ہے اس کے ساتھ برا سلوک آپ کے معاشرے میں ہے. اس کی جان، مال، عزت، آبرو، چار دیواری، اس کی معاشی ضرورتیں، ان کا تحفظ، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. جیسے ایک مسلمان بیٹی کی عزت ہے ویسے ہی عیسائی خاتون کی عزت ہے. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم خاتون جا رہی ہے اس پہ کوئی زبان تان دراز کریں. جیسے سیلف رسپیکٹ کسی مسلمان کی ہے ویسے ہی عیسائی کی، غیر مسلم کی ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے کسی کو رسوا کریں، لیکن اپنے معاشرے میں انہیں اتنا بڑا پروٹوکول دینا کہ اس پروٹوکول کو دیکھ کے مسلمان کمزور احساس کمتری میں مبتلا ہوں اور اس عیسائی کو باعزت بنا کے پیش کیا جائے، یہ بھی جائز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام. کسی یہودی اور عیسائی کو پہلے اسلام مت کہو، وہ آ کے اسلام کہیں آپ کو اور آپ کو یقین ہو کہ انہوں نے سلام ہی کہا ہے تو آپ جواب دے دیں. اور اگر آپ کو شک ہو، جیسے مدینہ کے یہودی کرتے تھے، سلام کی بجائے سام کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وعلیکم، جو تو نے میرے لیے کہا ہے وہی میں تیرے لیے کہتا ہوں. لیکن پہل کرنے کا حق لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام میں پہل مت کرو. آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ. جب کوئی یہودی یا عیسائی بازار میں، رستے میں تمہیں ملے، اس کے احترام میں رستہ مت چھوڑا کرو، اس کے احترام میں کھڑے نہ ہو جایا کرو. یہ غیرت ہے اصل میں عقیدے کی. فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، پورے وقار کے ساتھ چلو، اس کے لیے رستہ مت چھوڑو، اسے دھکیلو دیوار کے ساتھ، تنگ جگہ سے وہ گزرے، اسے احساس ہو کہ میرے برے عقیدے نے مجھے کمتر بنا دیا ہے. صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے. ہمارے کیا رویے ہیں ان کے ساتھ؟ کرسمس کی تقریب میں جانا کیا سمجھ کے جاتے ہیں؟ یہ صرف عید ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے. کرسمس عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام. اب وہ اعلان کریں کہ 25 دسمبر کو ہمارے گرجے میں تقریب ہے جس میں عیسائی مذہب کی رسومات ادا کی جائیں گی، جس میں انجیل کی قرات کی جائے گی، اور جس میں اس خوشی میں کیک کاٹا جائے گا کہ آج کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا.
آپ انہیں تحفے دیں، آپ انہیں مبارکباد دیں، آپ ان کے کیک کاٹنے کی تقریبات میں شرکت کریں۔ کل اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں جا کے آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا تھا انہیں یہ سب کرنے کو، تو نے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ میرے بعد سب کچھ انہوں نے گھڑا ہے۔ کرسمس کا معنی اتنا نہیں ہے جیسے تمہاری عید الاضحیٰ ہے، جیسے تمہاری عید الفطر ہے، ویسے ہی عیسائیوں کی عید ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرق سمجھیں، آپ کی عید الفطر ہے بطور تشکر، رمضان المبارک کی تکمیل پر آپ اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ اللہ ذو الجلال والاکرام کے نام پہ اپنے جانور پیش کرنے کا مرحلہ ہے، یہ عبادت ہے۔ اور یاد رکھیے ہماری عیدیں حد فاصل ہیں، میزہ ہے مسلمانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں پہلے سے کچھ تہوار منائے جاتے تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ فلاں چیز کا تہوار ہے، یہ فلاں چیز کا تہوار ہے، ہم اس میں کھیل کود کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان سب کے متبادل تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کی ہیں، اور باقاعدہ کھیل کود ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کے صحن میں سٹک فائٹنگ، نیزہ بازی صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن اصل جوہری فرق کیا ہے؟ ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ اور عید الفطر پہ، جبکہ 25 دسمبر کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے گھر میں بیٹے کی ولادت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کون اتنی جرت رکھتا ہے جو اس بات کی مبارک دے کہ آج کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کی گہرائی پر غور نہیں کرتے، بس ایک رسم زمانہ ہے، ہم چلتے ہوئے کپڑے بنا کے دیے جاتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی عیسائی کے ساتھ معاشی فائنینشلی معاونت کرنا جرم نہیں ہے، آپ اس کی تالیف قلب کے لیے خرچ کریں، آپ اسے دین اسلام کا اچھا چہرہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، آپ اس کی ضیافت کریں، آپ اس کے بچوں کو لباس بنا کے دیں، لیکن کوئی کام ایسا نہ کریں کہ اسے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کا اعتماد حاصل ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہ اور اللہ کی بغاوت پر، سرکشی پر کسی قسم کا تعاون کرنا جائز ہے؟ شرک سے بڑا گناہ اور کیا ہوتا ہے؟ شرک سے بڑی سرکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایمان والو ایسے لوگوں کے دوست مت بنو جن پر اللہ ذو الجلال والاکرام کا غضب ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، ان کے لیے تو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے لیے آخرت میں، صحیح البخاری میں حدیث ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک سوال ہوگا ان سے، کس کی پرستش کرتے تھے؟ نعبد عیسی ابن اللہ، اللہ ہم تیرے بیٹے عیسیٰ کی پرستش کرتے تھے۔ جواب دیا جائے گا کذبتم، تم جھوٹے ہو۔ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیوی۔
کیا چاہیے؟ مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ عطشنا فاسقنا، پیاس بڑی لگی ہے، پانی پلا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے یہ دیکھو پیچھے سمندر ہے پانی کا، لہریں اٹھ رہی ہوں گی جیسے سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، پہلے والی کو دوسرے والی کھا رہی ہے، دوسرے والی کو تیسرے والی اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہے۔ وہ در حقیقت پانی نہیں، آگ ہوگی، جہنم ہوگی، اور ان سب کو گھسیٹ کے اس میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جرم کیا بیان کیا؟ سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی کہتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ میرے بھائیو، آپ کا امتیاز ان سارے ادیان سے یہی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا ترہ امتیاز یہ ہے، آپ کی انفرادی شان یہ ہے، آپ کا ایک خاص تعارف یہ ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے ماننے والے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کے اعلان کرنے والے ہیں۔ اور عیسائیت وہ تین کو مانتے اور کبھی اس سے انکار نہیں کرتے۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں جا کے ان کے کسی پڑھے لکھے سے، یہ 25 دسمبر کیا ہے، بتائیں گے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ صاف کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ اللہ ہے۔ سو میرے عزیز بھائیو، یہ محض رسم نہیں ہے، یہ محض ایک معاشرتی عرف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا، اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے جی، مولوی صاحب نے بڑی سختی کر دی، اسلام تو اتنا سخت نہیں۔ اللہ کے لیے یہ تبصرہ کرنے سے پہلے میری پوری گفتگو کو ذہن میں رکھنا، میں آخر میں پھر عرض کر دوں، آپ ان سے معاشرتی تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان سے معاشرتی تعاون لینا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ آپ ان کے ہاں ملازمت کریں، انہیں اپنے ہاں ملازمت پہ رکھیں، آپ انہیں فائنینشلی سپورٹ کریں، جائز ہے۔ کس شرط کے ساتھ؟ ان کے باطل عقیدے کو آپ تقویت دینے والے نہ ہوں اور اپنا سچا عقیدہ ان تک پہنچانے والے ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا کام کریں گے جس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ ان کے نظریات ٹھیک ہیں، تو یہ قطعی طور پہ درست اور دلی میلان رکھنا، اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ تولیت یا ولایت یا اولیاء ہوتے کون ہیں، اس کا معنی کیا ہے، دلی رغبت رکھنا۔ اور یاد رکھیے، جب بندہ دل سے کسی کو پسند کرتا ہے نا، پھر اس کی خامیاں بھی اسے خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم مومنوں کو مومنوں کے لیے دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے مومن کو اپنا ولی بنائے اور کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرے، اصلاح کی کوشش کرے، نہیں تو اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اسے چھوڑے نہیں۔ کافروں کا کفر اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کے ساتھ کبھی ولایت قائم کی جا سکتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا